یہ جتنے بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں تاریخ میں، آپ نے نام سنے ہوں گے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ، بڑے بڑے یہ جتنے بڑے بڑے فاتح، ان سب کے پیچھے اس زمانے کے جو بھی بڑے بڑے اولیاء تھے ان کے ہاتھ ہوتے تھے، کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے، ان کی نگاہیں ہوتی تھیں، تو پوری پوری دنیا کو فتح کیا۔ اور صحابہ پر کس کی نگاہ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ میں ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسی الگ ایمان کی کیفیت ڈال دی تھی کہ حضور کی نگاہوں سے ان میں وہ رنگ آ گیا تھا کہ دنیا کے بادشاہوں کے محلات میں کھڑے انہوں نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی اور سارے جہان سے ٹکر لے لی۔ آج آپ دیکھیں کوئی بھی اربوں مسلمان ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کافر قدم قدم پہ مسلمانوں کے اسلامی شاعر جو ہیں، کبھی کسی چیز کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کی، تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے مسلمان میں وہ طاقت نہیں رہی ہے، وہ ایمان نہیں رہا، یہ اپنی دن میں لگ گئے سارے۔ ہمیں کوئی خبر بھی دے کہ فلاں جگہ توہین ہوئی ہے، قرآن پاک جلایا گیا، قرآن کی توہین ہوئی ہے، ہم اس چیز کو اہمیت ہی نہیں تھے، ہم بہت اچھا اتنا۔ یہ ہمارے ایمان کی کنڈیشن ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے اوپر جب افسردہ نہیں ہوں گے اور اپنے تھوڑے سے حالات پہ افسوس کرتے ہوں گے، اپنی ذاتی چیزوں پہ افسوس کرتے ہوں گے، اس کے بدلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی ذات کا مسئلہ آ جائے تو فوراً سے ہمارے اندر ہمارا رنگ، ہماری ہر چیز بدل جاتی ہے۔ اور جب بات اللہ کے دین کی آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ناموس کی آ جائے، قرآن کی عزت کی اور حرمت کی آ جائے، اور ہمیں کوئی ہم میں تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی رنگ ہمارا زرد نہ ہو اور ہم مطمئن بیٹھے ہوں، تو پھر کہاں سے ہمارے حالات درست ہوں گے؟ کہ قرآن اللہ کی اتنی بڑی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی اتنی بڑی ہم پر نعمت ہے کہ اللہ کا کلام آج تک وہی حروف بہ حروف، لفظ بہ لفظ محفوظ ہے، کہ جس میں مکمل اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ رکھا ہے۔ ہر زندگی کے قدم قدم کی رہنمائی قرآن میں موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں کس طرح سے گستاخی کر رہے ہیں، توہین کی قرآن کی، اور کہیں دنیا میں فضا نظر آ جائے، اور ابھی کسی ایک لیڈر کی گستاخی ہو جائے کسی کی، تو ابھی دیکھیں سارے باہر نکل جائیں گے کہ ہمارے لیڈر کو برا بول دیا، فلاں کو برا بول دیا۔ اپنی ذات کے کوئی مسئلہ آ جائے تو کئی دن ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس عزت کی بات آ جائے، صحابہ کی ناموس اور عزت کی بات آ جائے، قرآن کے ناموس کی بات آ جائے، قرآن کی حرمت کی بات آ جائے، لیکن مسلمان پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست نہیں ہو رہے۔ کیسے درست ہوں گے؟ ہمیں اس پہ بھی اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ ہمیں قرآن سے دور کیا گیا، پہلے ہمارے اندر سے قرآن کی اہمیت مٹائی۔ آج کوئی بچہ حافظ بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ان کو تعلیم نہیں لے سکتے تھے، کمزور تھے ان کے گھر والے، تو قرآن یاد کرا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو دیکھو، ہم نے کتنی بڑی بڑی اعلیٰ ڈگریاں دلوائی ہیں، تو یہ ہم پہ ایک محنت کی گئی، ہمارے اندر قرآن کی عظمت ختم کی گئی۔ یہ قرآن ایک ڈھال ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے شکوہ کرے گا اور یہ سفارش بھی کرے گا، یاد رکھیں۔ جب اس کی بے حرمتی ہوگی تو کیا اس کا درد نہیں ہوگا؟ یہ رب کا کلام ہے، تو دنیا کے حالات میں فرق نہیں آئے گا کہ دنیا جو چیز ہے ہی برکت کے لیے، جس کے پڑھنے سے برکت، جس کو دیکھنے کی برکت، جس کو دل میں سما دے کوئی، تو اللہ تعالیٰ 10 ایسے انسان جس پہ جہنم واجب ہو، ایک حافظ قرآن کے اشارے پر، اس کی سفارش پر اللہ ان کو جنت دے دیتا ہے۔ تو جس قرآن کو پڑھنے والے کی اتنی عظمت ہے، جس قرآن کو یاد کرنے والے کی اتنی عظمت ہے، اس قرآن کی اتنا مقام مرتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور آج کوئی اگر اس کی بے ادبی گستاخی کرے، مسلمان خاموش ہو، اس کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے یا دل میں بھی برا نہ سمجھے، تو پھر سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف جا رہا ہے، اور ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہو چکی ہے۔ نہیں، آج بھی قرآن ہم سے شکوہ کرتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ اللہ کا کلام ہے، اسی کی برکت سے تو ساری کائنات چل رہی ہے۔ تو ہم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور جب ایسے حالات آئے نا تو سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم آج سے قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ قرآن ہم خود بھی پڑھیں گے اور اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، ان کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اللہ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے قدم اٹھا لیا، اور جہاں تک بات ہے آواز کی، جہاں موقع ملے گا وہ آواز بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ وقت آیا تو ایسے لوگوں کی سر بھی قلم کر دیں گے انشاءاللہ۔
ہاں یہ تو اگر صحابہ ہے نا، آج کوئی مولوی صاحب حضرت صاحب بولے بھائی یہ جذبات نہیں، اگر صحابہ موجود ہوتے تو کیا کرتے ایسے موقع پہ؟ ایسے بندے کا سر رہتا اس کے جسم پہ؟ نہیں، کوئی حضور کا گستاخ ہو اور صحابہ ہو سامنے، وہ بچ سکتا ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، وہ اتنی بھی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے تھے. تبھی تو اللہ نے قرآن میں جو ایمان کی مثالیں دی وہ بھی صحابہ کی دی ہیں، کسی اور کی نہیں دی. اگر آج ہم خاموش ہیں تو یہ ہم کوئی حکمت مصلحت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. اصل دین کی تربیت یہ نہیں ہے، اسلام کا درس یہ نہیں ہے، ہماری تاریخ ایسی نہیں ہے. یہ ہم بزدل ہو گئے، کمزور ہو چکے ہیں، ورنہ اسلام کا اصل رنگ ہی الگ ہے. اسلام ایک آزاد مزاج رکھتا ہے، دین کا ایک اپنا الگ مزاج ہے. دین سارے ادیان کے اوپر غالب ہے، پوری دنیا پہ غالب ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہے. اللہ نے دنیا میں اسلام بھیجا اس لیے کہ اسی کو نافذ کرنا ہے، شریعت کو دنیا میں نافذ کرنا ہے، شریعت کے قوانین نافذ کرنا، وہ قرآن میں موجود ہے.